سوال ہے نمرود کی فوج کس عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی؟ جواب ہے مچھروں کے عذاب سے۔ وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ ریکارڈ۔ سوال ہے اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ سوال ہے ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے جنگ بابل میں ایرانی سپہ سالار تو ہرمز تھا، مسلمانوں کی طرف سے کون سالار لشکر تھا؟ جواب ہے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جنات کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جہاز سے فرار ہونے کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد کہاں بنی ہے؟ استنبول ترکی میں۔ روزے کا کفارہ کتنے مسکینوں کا کھانا ہے؟ 60 مسکینوں کا کھانا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 25 بار۔ سوال ہے عہد فاروقی میں شام کے محاذ کے کس کمانڈر کو معزول کر دیا گیا؟ جواب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ کس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جس کا شوہر ناراض ہو۔ سوال ہے کس گورنر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حفاظت کی پیشکش کی تھی؟
جواب ہے گورنر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔ سوال ہے مدائن کی فتح کے موقع پر دریا کی طغیانی کے باوجود مسلمانوں نے اس میں گھوڑے ڈال دیے اور باتیں کرتے ہوئے دریا عبور کر گئے، مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ جواب ہے کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی؟ جواب ہے ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم۔ سوال ہے جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گیہوں کھائی تھی۔ سوال ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ جواب ہے ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران کس زوجہ محترمہ کا وصال ہوا؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ کھجور۔ زیادہ نیند قیامت والے دن انسان کو کیا بنا دے گی؟ فقیر۔
سوال ہے صابن کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ جواب ہے عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلی پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب ہے نمرود نے۔ سوال ہے کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب ہے کوہ صفا پر۔ کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ منات اور عزا کو۔ کیا سجدے کی جگہ قیامت کے روز گواہی دے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ وہ کون سا مشہور تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انتہائی زیادہ انرجی ہوتی ہے اور اسی انرجی کی بنا پر زیتون کا تیل اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ سوال ہے اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی؟ کسی 2 خصوصیات کا ذکر کریں۔ جواب ہے اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک خصوصیت تو یہ دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جیسے وہ ہاتھوں سے ہی موڑ موڑ کر زرہ کی کڑیاں بناتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ دوسری خصوصیت آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو فضا میں اڑتے پرندے رک کر ان کی تلاوت کو سننے لگتے تھے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے دوسرے آسمان پر۔ جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟
مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے کا اہتمام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرماتے تھے۔ سوال ہے دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ غصہ۔ سوال ہے سنت یا نفل کی 3 رکعت نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے ان نمازوں کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی۔ سوال ہے عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس قوم کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کا۔ سوال ہے قرآن مجید نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے؟ جواب ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ قرآن کے مطابق۔ کس نبی کی موجودگی میں ان کی قوم پر موت کا فرشتہ نہیں آیا؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر حضرت حنظلہ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک ملک الموت نہیں آئے اور کوئی بھی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ کس کھانے کو بیٹھ کر کھانے میں بھی گناہ ہے؟ حرام کی کمائی سے خریدا ہوا کھانا چاہے بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے یا پھر بیٹھ کر کھایا جائے گناہ ہی ہے۔ نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کس چیز سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے؟
ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی۔ جنت کی 4 نہروں کا پانی کس مشہور جگہ گرتا ہے؟ جنت میں شیریں پانی، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں، اور جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی توانائی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو ان کو ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشہ اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر وہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہے ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ سوال ہے، جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جواب ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟ جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے تھیلے سیتے اور اس سے حاصل رقم سے آٹا پیس کر خود فقراء کو کھلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کون کون سے نام دیے گئے ہیں؟ یشوع اور یسوع۔ سوال ہے، ہیرا کس خلیفہ راشد کے عہد میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے، عمرہ کی اجازت دے کر قریش نے اسلام کو دین ابراہیم مان لیا اور فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سوال ہے، فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 34 مرتبہ۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ سوال ہے، کس کے لیے صاحب شریعت و کتاب ہونا لازمی ہے؟ جواب ہے رسول۔ سوال ہے، کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔
कौन से 7 आदमी जन्नत में जाएंगे? आदिल हाकिम, जवानी की उम्र में इबादत की रग़बत रखने वाला, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने वाला, अल्लाह के लिए दूसरे से मोहब्बत करने वाला, तन्हाई में अल्लाह ताला से डरने वाला, अल्लाह के डर से हसीन और जमील औरत की दावत गुनाह से रोकने वाला, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला।